سعدیہ اور سعود ایک ہی محلے میں پلے بڑھے اور پروان چڑھے۔ ان کی محبت بالکل انگور کی جنگلی بیلوں کی طرح تھی، ایسی صاف ستھری دوستی جیسے بہتی ندی کا شفاف پانی ہوتا ہے۔ آخر گھر والوں کو بھی سنگن ہو گئی۔ سعود کی ماں سعدیہ کی امی کی سہیلی تھی، ان کا بچپن بھی ساتھ گزرا تھا۔ ان دونوں کے بارے میں باتیں سنی تو آپس میں اصلاح و مشورہ کرنے بیٹھ گئیں۔ ایک نے دوسری سے کہا کہ بہن، زمانہ ہمارے بچوں کے بارے میں باتیں بنا رہا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بے پرکی اڑائے کیوں نہ ہم سہیلیوں کے ساتھ سمدھنے بھی بن جائیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ہنسنے لگیں۔ ماں اور خالہ کی زبانی سعدیہ نے بھی یہ فکرہ سنا۔ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی، اس کا بھی سارا وجود مسکرا اٹھا۔ تبھی اسے ہر شے مسکراتی نظر آنے لگی۔ آج تو سونے آنگن میں لگی کیاری کے پھول بھی ہنستے دکھائی دے رہے تھے۔ اسی روز سعود ٹرے لے کر آ گیا جس میں باداموں کا حلوہ تھا اور خالہ نے بہت اہتمام سے بھجوایا تھا۔ امی کچن میں تھیں، سعدیہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ٹرے پکڑی اور بے اختیار ہنس دی۔ تب وہ بولا، کیا ہو گیا ہے؟ کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اگر بتا دوں گی کہ کیوں ہنس رہی ہوں تو تم بھی ہنسنے لگو گے۔ یہ کہہ کر سوال کا انتظار کیے بغیر وہ شرماتے ہوئے بولی، تمہاری میری شادی ہو رہی ہے نا؟ میں نے اماں اور خالہ کو یہ کہتے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ یہ تو واقعی خوشی والی بات ہے۔ یہ کہہ کر سعود بھی خوشی سے ہنس دیا۔ وہ سعدیہ کے گھر روز سودا سلف پہنچانے آیا کرتا تھا کیونکہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہ تھا۔ سعدیہ کے والد اور بھائی دونوں ہی سعودی عرب کمانے کی خاطر گئے ہوئے تھے اور سعود سے کہہ گئے تھے کہ ہمارے پیچھے تم گھر کا خیال رکھنا، جبکہ اس کی ماں کی ہدایت بھی تھی کہ دن میں ایک بار خالہ بطول کے گھر ضرور چکر لگایا کرو اور وہ جو کام کہیں کر دیا کرو۔ اس بہانے وہ روز ان کے گھر آتا۔ تب ماں سعدیہ کو کہتی، بیٹی سعود کو کھانا دو۔ وہ انکار کرتا مگر پھر کھانے بیٹھ جاتا اور ساتھ ساتھ خالہ سے باتیں کرنے لگتا۔ باتوں باتوں میں وہ ضرور ایسی بات بھی کر جاتا جس سے سعدیہ چڑ جاتی تھی۔ خالہ جان سعدیہ کو اب آپ پڑھنے سے اٹھا لیں، اب یہ بڑی ہو گئی ہے، اسے گھر سے باہر نہ بھیجا کریں۔ ارے بیٹا، اسے پڑھنے کا بڑا شوق ہے، روکوں گی تو بھی نہیں مانے گی۔ خالہ بطول روز ہی ایک سا جواب دیتی اور سعدیہ غصے میں کہتی، سعود، تم کو میری پڑھائی سے حسد کیوں ہے؟ تم یہی چاہتے ہو کہ میں جاہل رہ جاؤں؟ ہاں تو تم نے ایم اے پاس کر کے بینک میں نوکری کرنی ہے کیا؟ ہاں کرنی ہے نوکری، تم بن جاؤ بینک آفیسر، تب میں نہیں کروں گی نوکری۔ اس پر وہ جاتے جاتے آہستہ سے کہتا، تم نے بینک کی نہیں میری نوکری کرنی ہے، شادی کے بعد۔ یہ کہہ کر وہ ہنستا ہوا دروازے سے باہر نکل جاتا۔ جانے کون سی گھڑی کیسی ہوتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ منہ سے بری بات نہیں نکالنی چاہیے۔ سعدیہ نے بھی نہ جانے کیسی گھڑی منہ سے یہ بات نکالی تھی کہ ہاں کرنی ہے بینک میں نوکری۔ گریجویشن کرتے ہی یہ بات پوری ہو گئی۔ اس کے والد اور بھائی سعودیہ میں اس وقت ایک ساتھ جاں بحق ہو گئے جب وہ ایک تعمیراتی پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے حرم شریف میں ایک کرین کے نیچے کھڑے تھے۔ وہاں حادثہ ہو گیا جس کی زد میں اور بھی کچھ لوگ آئے تھے۔ یہ خبر بجلی بن کر ماں بیٹی پر گری۔ ایک تو والد اور بھائی کی ایک ساتھ وفات کا غم، پھر وہ رقم بھی بند ہو گئی جو وہ ہر ماہ بھجواتے تھے۔ اس کی دو چھوٹی بہنیں اسکول میں زیر تعلیم تھیں اور بھائی ابھی چھوٹا تھا۔ یوں سارے کنبے کا بوجھ سعدیہ پر آ پڑا۔ کہاں تو ماں بیٹی کے جہیز کے جوڑے ٹانکنے کی فکر میں تھی اور کہاں اب ہر وقت اخبار آگے کر کے کہتی، بیٹی ذرا ان اشتہاروں میں دیکھو، شاید کہیں نوکری نکلی ہو تو درخواست دے دینا، کیا خبر ملازمت مل جائے۔ اماں سے درخواستیں دینے سے نوکری نہیں ملتی، اس کے لیے سفارش چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا پھر بھی تو درخواست دے دے، مجھ کو تیرے بیاہ کی اتنی جلدی نہیں ہے۔ ادھر سعود برسرے روزگار ہو چکا تھا، اس کی ماں بیٹے کے سر پر سہرا سجانے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ خوش قسمتی سے اسے نوکری بھی اس کے مطلب کی ملی اور وہ بینک میں آفیسر لگ گیا۔ اس کے ایک دوست کا باپ بینک میں بڑے عہدے پر فائز تھا، لہٰذا اس کو زیادہ بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑی تھی، لیکن سعدیہ کو تو اب بھاگ دوڑ ہی کرنا تھی۔ ایک روز اس نے حجاب ایک طرف کر کے کہہ ہی دیا، سعود، تم ہی کہیں کوشش کرو، امی جان چاہتی ہیں کہ میں کچھ عرصہ نوکری کر لوں تاکہ وہ ہمارے بیاہ کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر سکیں۔ سعود جانتا تھا کہ بیاہ کا تو بہانہ ہے، اصل تو مالی مجبوری ہے۔ وہ تو اس گھر کے ہر راز سے واقف تھا۔ بہرحال اس نے اپنے آفیسر سے کہا، انہی دنوں کچھ اسامیاں نکلیں اور اس کی کوشش سے سعدیہ کو بھی اسی بینک میں ملازمت مل گئی جہاں وہ خود کام کر رہا تھا۔
وہ خوش تھی کہ ان کا ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دونوں ایک ہی برانچ میں کام کر رہے تھے۔ بطول خالہ کے گھر کے مالی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی سعود نے شادی کا تقاضا چھوڑ دیا تھا۔ چڑھتے دریاؤں پر بند باندھنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ کوئی ملح ہی بتا سکتا ہے۔ سعدیہ نے اپنے کنبے کو مالی سپورٹ دینے کی خاطر اور سعود نے اس کی خاطر عمر کا کافی حصہ اس آس میں نکال دیا کہ مسائل پر قابو پا لیں گے تو ایک ہو جانے کے بارے میں سوچیں گے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ مسائل تو جھاڑ کے کانٹوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ کم نہیں ہوا کرتے۔ آدمی ساری عمر بس سوچتا رہ جاتا ہے، ایک طرح کے مسائل ختم ہو جائیں تو کوئی اور مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ بس اسی کا نام زندگی ہے۔ ایسا ہی ان پیار کرنے والوں کے ساتھ ہوا۔ سعدیہ کی چھوٹی بہن نے میٹرک کر لیا تو ملازمت کرنے یا آگے تعلیم جاری رکھنے کی بجائے محلے کے لڑکے سے دل لگا لیا۔ شکر ہوا کہ لڑکے کے ماں باپ شریف لوگ تھے۔ جو ہی ان کو پتہ چلا وہ لڑکی کے گھر رشتہ لینے آ گئے۔ وہ خالہ بطول کے دکھ درد سے واقف تھے، ان کو مزید دکھوں سے بچانا چاہتے تھے، جبکہ لڑکا ابھی شادی کے جھنجٹ میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ لیکن ماں باپ نے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے ان کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا۔ یوں ایک بڑا بوجھ سر سے اتر گیا۔ سعدیہ اور اس کی ماں نے سکھ کا سانس لیا۔ راشدہ سے چھوٹی ملکہ ابھی 8ویں میں تھی۔ ماں کا خیال تھا کہ یہ لڑکی سنجیدہ اور ہمدرد دل والی ہے، میٹرک کر لے تو اس کو ٹیچر ٹریننگ کا کورس کرا دیں گے، یہ کسی اسکول میں استانی لگ جائے گی تو سعدیہ کی شادی کر دوں گی، تب تک چھوٹا بیٹا طفیل بھی بڑا ہو جائے گا تو سعود سے سفارش کروا کر اس کی نوکری لگوا لیں گے۔ بھولی خالہ بطول یہ نہیں جانتی تھی کہ زمانہ کتنے آگے نکل چکا ہے۔ اب میٹرک پاس کے لیے نوکری ایک لا حاصل کوشش ہے۔ خیر مائیں بیچاریاں تو کیا نہیں سوچتیں، وہ سعدیہ سے بھی کہتیں، بیٹی تو نے بڑی قربانی دی ہے، بس اب منزل قریب ہے، طفیل کی نوکری ہوتے ہی تو ہمارے گھر کے بکھیڑوں سے آزاد ہو جائے گی اور میں تجھ کو تیرے گھر کا کر دوں گی۔ سعدیہ کی چھوٹی بہن ملکہ تو سب سے تیز نکلی۔ 2 سال 8ویں جماعت میں فیل ہوتی رہی۔ اس کے بعد اس نے وہی چال چلن اختیار کیا جو راشدہ نے کیا تھا، مگر یہ تیر نشانے پر نہ بیٹھ سکا۔ لڑکا دھوکہ دے کر غائب ہو گیا اور ملکہ پڑھائی چھوڑ کر سوگواریاں منانے بیٹھ گئی۔ اس طرح سعدیہ کی عمر کے 3 سنہرے سال اور آگے کی طرف کھسک گئے۔ ادھر سعود کے والدین اور خود سعود بھی سعدیہ اور اس کی ماں کی لمبی پلاننگ سے تھک گئے تھے۔ اب سعود کا رویہ پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ اس کا آنا جانا خالہ بطول کے گھر کم ہوتے ہوتے ترک تعلق تک آ گیا۔ وہ اب اپنا زیادہ وقت نہ جانے کہاں گزارنے لگا تھا۔ سعدیہ اسے پوچھتی تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کر دیا کرتا۔ پہلے دونوں ساتھ آفس آتے جاتے تھے، اب وہ علیحدہ آنے جانے لگے۔ تب سعدیہ نے بھی گوارا نہ کیا کہ اصرار کر کے اس کے ساتھ جائے۔ اس کی غیرت نے گوارا ہی نہ کیا، کیونکہ سعود کے اعلیٰ عہدے پر ترقی ہو چکی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ اسٹاف اس بات کو معیوب خیال کرتا ہے کہ اس کے ماتحت اس کے ہمراہ آنا جانا کریں۔ اس طرح لوگوں کی نظروں میں تمہاری عزت گھٹتی جائے گی۔ سعدیہ نے بھی سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے، انتظار تو میں نے ہی اتنا زیادہ کروایا ہے۔ وہ میری خاطر اپنی خوشیوں سے دور رہا، پھر بھی ابھی تک شادی سے انکار نہیں کیا۔ 8 سال کی طویل مدت گزر چکی تھی۔ سعود کا تبادلہ دوسری برانچ میں ہو گیا تھا۔ سعدیہ کے سر میں کہیں کہیں سفید بال آنے لگے تھے۔ طفیل نے گریجویشن مکمل کر لیا تو سعود نے اس کی ملازمت لگوا دی۔ خالہ بطول کی کمر اب جھکنے کو آ رہی تھی۔ وقت دبے پاؤں مگر بے آواز گزرتا گیا۔ بالآخر ملکہ کی بھی شادی ہو گئی۔ تمام فرائض ادا ہو چکے تھے۔ اب سعدیہ ہی ماں کے ساتھ گھر میں باقی رہ گئی۔ اب وہ ہر وقت سنجیدگی سے اپنے بارے میں سوچتی تھی۔ ادھر سعود اعلیٰ عہدے پر پہنچ کر اس قدر مصروف ہو گیا کہ وہ ہفتوں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترسنے لگی۔ بالآخر وہی اس سے ملنے کو جانے لگی اور تقاضا کرنے لگی کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ وہ سمجھتی تھی سعود اس بات پر خوش ہوگا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ وہ وقت آ ہی گیا جس کا اسے بے قراری سے انتظار تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جو ہی میں اسے شادی کا کہوں گی وہ فوراً تاریخ کی بات کرے گا، مگر سعدیہ کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب اس نے بے قراری دکھانے کی بجائے بے نیازی اور سرد مہری سے کام لیا۔ سعدیہ کو لگا کہ وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ وجہ پوچھی تو بالآخر اس نے کہا کہ پہلے تمہارے حالات ٹھیک نہ تھے، اب میرے حالات ٹھیک نہیں رہے۔ ابا جان کو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، میری ساری تنخواہ گھر میں خرچ ہو جاتی ہے۔ کچھ دن گزر جانے دو، میں اتنی رقم اکٹھی کر لوں کہ ہماری شادی دھوم دھام سے ہو، تبھی اس مسئلے کو چھیڑیں گے۔
اس دوران وہ سعدیہ سے ملنے لگا تھا، لیکن اصل بات نہ بتاتا تھا کہ اس نے چھپ کر شادی کر رکھی ہے، جس سے اس کے گھر والے بھی واقف نہ تھے۔ وہ آفس سے سیدھا سسرال چلا جاتا، رات 11-12 بجے تک بیوی کے پاس رہتا، پھر گھر آ جاتا۔ ماں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ ایک جگہ پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے۔ ادھر خالہ بطول نے بھی سعود کے گھر والوں سے شادی کا تقاضا شروع کر دیا۔ جب گھر والوں کی طرف سے دباؤ بڑھا تو سعود نے سعدیہ سے کہا، سعدیہ بات یہ ہے کہ مجھے باہر جانے کا چانس مل رہا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ رقم درکار ہے، تبھی میں پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہوں۔ اگر تم میری مدد کر دو تو میں جلد کورس مکمل کر کے واپس آ جاؤں گا اور تم کو دلہن بنا کر ساتھ لے جاؤں گا۔ سعدیہ کو تو اس پر اندھا اعتماد تھا۔ وہ بولی، تمہیں کتنی رقم چاہیے؟ 5 لاکھ۔ تب 5 لاکھ ایک بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ وہ ششو پنچ میں پڑ گئی۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ بولی، تو فیل نوکری پر لگ گیا ہے۔ اگر میں اپنی تنخواہ جمع کرتی رہوں تو 4 سال میں اتنی رقم جمع ہو جائے گی۔ کیا تم اس وقت تک انتظار کر سکتے ہو؟ نہیں، کیونکہ میں تو چانس کا انتظار کر سکتا ہوں، مگر چانس میرا انتظار نہیں کر سکتا۔ میرے پاس صرف 6 مہینے کا وقت ہے، پھر فیس جمع کرانی ہوگی۔ بیرون ملک جانے کے لیے بینک بیلنس بھی شو کرنا ہوتا ہے، اس کا بھی انتظام رکھنا ہوگا۔ میں پہلے ہی لون لے چکا ہوں، تبھی تنخواہ سے رقم کٹ جاتی ہے۔ دوبارہ لون نہیں لے سکتا، کیونکہ بیرون ملک جا کر اگر موقع اچھا دیکھیں تو نوکری سے استعفیٰ بھی دے دوں گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تم بینک سے کچھ لون لے لو، میں بعد میں لوٹا دوں گا۔ ٹھیک ہے، سعدیہ نے کہا، تم جس حد تک لون دلوا سکتے ہو دلوا دو، باقی جو میری جمع پونجی ہے وہ سب لے لو۔ میری سال بھر کی تنخواہ بھی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ اتنی رقم اکٹھی ہو جائے گی کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ سال بھر سعدیہ نے محنت کی، پائی جوڑ کر اور کچھ بہنوئی سے قرض لے کر 5 لاکھ سعود کو دے دیے۔ وہ بہت حیران ہوا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ 5 لاکھ کا سن کر سعدیہ خاموش ہو جائے گی۔ بہرحال رقم لے کر وہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گیا۔ دراصل وہ بینک کی جانب سے بینک کے ہی خرچے پر 2 ماہ کے لیے ٹریننگ پر گیا تھا۔ جب لوٹا تو دوسرے شہر تبادلہ کروا لیا اور بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ سعدیہ سمجھتی رہی کہ وہ بیرون ملک میں ہے۔ افسوس کہ سعود نے اسے جھوٹا آسرا دیا تھا، جبکہ اس نے اپنی تمام جمع پونجی اس کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ اسے 1 سال بعد سعود کے گھر والوں سے پتہ چلا کہ وہ بیرون ملک سے آ گیا ہے، اب دوسرے شہر میں ہے اور بہت کم گھر میں آتا ہے۔ سعدیہ کی قربانی رائگاں گئی۔ قرض اتارنے کی خاطر اسے زندگی کی معمولی آسائشوں کو بھی اپنے اوپر حرام کرنا پڑا۔ زندگی کی گاڑی آہستہ آہستہ آگے کو کھسکتی رہی۔ یوں پائی جوڑتے قرض بھی اتر گیا، لیکن اس کے بعد سعدیہ کو رقم جمع کرنے کی ایسی عادت پڑ گئی کہ وہ کوڑی اور دھیلا جوڑتی رہتی تھی۔ کپڑے پرانے ہوں یا بدرنگ، اسے پرواہ نہ ہوتی۔ سینڈل گھس جاتے، جوتی ٹوٹ جاتی، وہ موچی سے ٹانکا لگوا کر پھر سے پہن لیتی۔ سہیلیاں اس کی حالت دیکھتی تو ان کو افسوس ہوتا۔ وہ زبردستی نئی جوتی لا کر پہنا دیتی۔ گھر میں سالن پکا ہوتا، اگر بھابھی کا موڈ دینے کا نہ ہوتا تو سعدیہ چٹنی سے روٹی کھا لیتی اور کبھی بھوکی سو جاتی، مگر اپنے لیے کچھ خرید کر نہ کھاتی۔ برسوں فروٹ نہ لیے آفس بھی بس میں جاتی، حالانکہ اب تنخواہ اتنی تھی کہ سہولت سے گاڑی خرید سکتی تھی، ڈرائیور رکھ سکتی تھی۔ وہ اب آفیسر بن چکی تھی۔ ماں سمجھاتی کہ کیوں اپنے اوپر خرچ نہیں کرتی ہو، کس کے لیے رقم جوڑتی رہتی ہو؟ یہ روپے اگر آج تمہارے کام نہ آئے تو کل کس کے کام آئیں گے؟ تم نے عمر بھر محنت کی ہے، اب اچھی زندگی گزارنے کا وقت آیا ہے تو اتنی کفایت شار کیوں ہو گئی ہو کہ بخیلوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ ماں کے بار بار کہنے پر بالآخر ایک دن اس نے دل کی بات بتائی۔ بولی، ماں، میں نہ پاگل ہوں اور نہ بخیل اور نہ کنجوس۔ دفتر میں میرا سادہ حلیہ دیکھ کر کلیگ ہنستے ہیں، مگر مجھے پرواہ نہیں ہے۔ مجھے تو بس بہت سے روپے جمع کرنا ہے، کیونکہ مجھے بیرون ملک سعود کے پاس جانا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ وقت پر رقم کم پڑ جائے۔ جب خالہ بطول نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ نکلے، کیونکہ ان کو تو خبر تھی کہ جس کا وہ انتظار کر رہی ہے، اس نے تو کبھی ان کی بیٹی کو بیانے کو آنا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا گھر بسا چکا ہے، بال بچوں والا ہو چکا تھا اور اپنے والدین کو بھی لے جا چکا تھا۔ ان کا مکان بک گیا تھا۔ کئی بار ماں سعدیہ کو یہ سب بتا چکی تھی، مگر اسے یہی لگتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ اب بھی سعود کا انتظار کر رہی تھی۔ کہتی تھی کہ سب لوگ اسے بددل کرنے کو ایسا کہتے ہیں، سعود ایسا نہیں ہے، وہ کبھی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ انسان بھی بعض اوقات کس قدر مجبور ہو جاتا ہے،
وہ خود فریبی کے سہارے زندہ رہنا چاہتا ہے، اپنے دکھ اپنے خوابوں میں چھپا لیتا ہے، کیونکہ اگر یہ خواب بھی کھو جائیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے۔